ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد مدثر اشرفی کہ تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمایا۔ میں ملتمس ہوں محمد مزمل قادری سے کہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محمد مزمل قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم تحفظ ختم نبوت، آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ مل جل کر جتنے احباب کھڑے ہیں مل کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب مل کر پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے اعلان سماعت فرمایا کہ مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی جو 1993 میں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمائی، مختلف مواقع پر جب جب کوئی ناگہانی آفات پاکستان میں آئیں تو مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے حصے کا کام کیا۔ آج جب اس شہر کراچی میں بلکہ ملک پاکستان میں مہنگائی کا دورہ ہے اور اس مہنگائی کے پیش نظر ایک عام آدمی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، باوجود اس کے کہ ہم اس جوڑیا بازار میں ہیں جہاں ہول سیل ریٹ پر چیزیں دستیاب ہیں، لیکن جو شخص کہ جو کلو 2 کلو گھر لے جاتا ہے وہ اس ہول سیل مارکیٹ سے بھی مستفید نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم نے یہ مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی نے یہ سوچا اور اس کے رضاکاروں نے کہ ہم جس ریٹ پر اشیاء خردنوش لے کر آئیں گے اسی ریٹ پر لوگوں کو یہاں دیں گے، اور اگر اہل خیر ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم اور سستی چیزیں دیں گے۔ تو یہ پہلا قدم ہے، یہ مستقل یہاں پر ڈسکاؤنٹ شاپ، فیئر شاپ یہ قائم رہے گی۔ آپ حضرات بلا جھجک اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے احباب کو بھی بلا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ریبن کاٹ کر اس کا افتتاح کیا ہے، حضرت اظہار خیال فرمائیں گے اور دعائے خیر۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے علامہ رئیس قادری صاحب اور ان کے رفقا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے شہر کراچی کے لوگوں کے درد کو محسوس کیا اور اس ڈسکاؤنٹ شاپ کا یہاں پر قیام کیا. مسجدیں صرف نمازوں کے لیے نہیں ہوتی، مسجدوں کے ذریعے سے کئی کام کیے جا سکتے ہیں. اس لیے جماعت اہل سنت پاکستان کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ مساجد کے ذریعے سے بہت سارے کام کیے جائیں. جیسے آج کے دور میں ہر مسجد کے ساتھ کلینک کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو ہاسپٹل کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح سے یہ جو ڈسکاؤنٹ شاپس ہیں اس کا بھی مساجد کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. نو پروفٹ نو لاس کے تحت، اس اصول کے تحت اگر ہم سارے مل کر کے ان دکانوں کو قائم کریں، ان شاپس کو قائم کریں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں تو ہم کسی حد تک کراچی کے غریب عوام کی خدمت کر سکتے. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے جس وقت ہم ربیع الاول شریف میں چراغاں کرتے تھے کہ اتنا پیسہ یہ لوگ چراغوں پہ صرف کر دیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. غریبوں کی شادی کر دینی چاہیے، جہیز کا انتظام کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے. آج آپ دیکھیں ان سب کی زبانیں بند ہیں کیونکہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر جتنے غریبوں کے کام میں مصروف ہیں وہ سب میلاد والے. الحمدللہ سارے کے سارے میلاد والے. تو حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی اور پھر آپ یہ سارے معاملات بیچ میں لائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میلاد کی خوشی کو روکنا چاہتے. لیکن عوام سرکار کریم علیہ السلام کا میلاد شریف مناتی آ رہی ہے اور ان حالات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کراچی دلہن کی طرح سجا ہوا ہوگا. جہاں جہاں سیلاب نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے شہر دلہن کی طرح سجے ہوئے ہوں گے کیونکہ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور ہم ہی لوگ ہیں جو غریبوں کے درد کو محسوس کرتے. یہی کراچی ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کراچی چلاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ کراچی کو یہ علاقہ چلاتا ہے کہ جس میں میں اور آپ کھڑے ہوئے. اس میں ایک بازار نہیں ہے، اس میں کئی بازار ہیں. لیکن یہاں سڑکوں کی حالت دیکھیں، سیوریج کا نظام دیکھیں، بجلی کی حالت دیکھیں. جو معاملات تاجروں کو سہولیات دینی چاہیے تھی وہ نام کی بھی نہیں بلکہ پورے کراچی کو پلاننگ کے تحت تباہ کر دیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کراچی کو درست کیا جائے، کراچی کے معاملات کو درست کیا جائے. آپ ڈکیتیوں کی وارداتیں دیکھیں، اس ایک ہفتے کے اندر 9 سے 10 لوگ قتل کر دیے گئے اس ڈکیتی کی وجہ سے. کل ہی جمشید روڈ کا واقعہ آپ کے سامنے کہ باپ کے سامنے بیٹے کو گولیاں مار دی اور اسے شہید کر دیا گیا. تو یہ کراچی تو لوگوں کو کھلانے والا شہر، کراچی میں کتنے ہی لوگ آ جائیں یہ تو بسانے والا شہر، یہ تو محبتوں کا شہر ہے، ازبگیوں کا شہر نہیں ہے، لسانیت کا شہر نہیں ہے، قوم پرستی کا شہر نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی، جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی. تو الحمدللہ اسی کراچی نے آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر یہی کراچی مدد کر رہا ہے اور پنجاب کے علاقوں میں یہی کراچی مدد کر رہا ہے. یہاں یہ صحیح اجناس دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں. تو جب ہم دوسرے علاقوں میں مدد کر رہے ہیں تو ہمیں کراچی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس شہر میں رہنے والے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم الدین ویلفیئر سوسائٹی
अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये तो एक डेमो है, इंशाअल्लाह ताला इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ हमारी मसाजिद हैं इंशाअल्लाह ताला उसके साथ इसको हम कायम करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा तस्वुर है कि जो पेश किया गया, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के हाथों को मजबूत फरमाए। जितने मुसलमानों ने गरीबों के लिए चंदा दिया, माल दिया, आज भी आप देखें, मैं रास्ते में देख रहा था जितने कैंप लगे हुए हैं सब पर राशन वाफिर मिक़दार में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दिया, अल्लाह ताला मुसलमानों की इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम लोगों को इस मुश्किल घड़ी में दूसरों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद का काम जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा, इस तरह के और दूसरे कामों की तरफ हम बढ़ेंगे। आप फरमा सकते हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इसका इफ्तिदा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर हम इस इफ्तिदा के बाद दूसरे कामों की तरफ बढ़ेंगे ताकि जितनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए। इसके जिम्मेदारान है मौला करीम सबकी उम्र में बरकती अता फरमाए। मौला करीम मेरे शहर कराची की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जितने इलाके सैलाब की वजह से डूब गए, मौला करीम उन इलाके वालों की गैब से मदद फरमाए, उन्हें छत फराम फरमाए। और जितने मुसलमान इसमें शहीद हो गए, मौला करीम सबके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। मौला करीम ये लिसानियत का जहर हमारे अंदर से निकाल दे, ये असबियत का जहर हमारे अंदर से निकाल दे, ये कौम परस्ती का जहर हमारे अंदर से निकाल दे। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, उसके ऐबों पर पर्दे रखने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो मामलात हैं, जो लोगों ने मदद की है मुसलमानों ने, उनके माल को दुगना फरमा, उसमें इजाफा फरमा दे। हमारे जितने ताजिर हैं जोड़िया बाजार के, सब के दिलों को वसी फरमा दे। मौला करीम इनके दिलों में डाल दे कि ये कमाने का वक्त नहीं, ये मुनाफा लेने का वक्त नहीं, बल्कि ये गरीबों की मदद करने का वक्त है। मौला इनके जहनों में ये बात उतार दे और इन सबको भी गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमा, मुनासिब दामों पर अजनास फराहम करने की तौफीक अता फरमा। सारे मेरे मुसलमान भाई दुआ के लिए हाथ उठाए, सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की मुनासिबत से शाह साहब क़िबला शुरका में न्याज़ तवज्जुह तस्लीम फरमाएंगे। एक मिनट लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ रुक जाएगा लाइन लगाओ उड़ा से लाइन लगाओ वो तो उधर चलेंगे।